القول عند دخول الخلا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تھے، یہاں کہا ہے کہ داخل ہوتے تھے، لیکن صحیح ہے کہ اذا اراد الدخول، یعنی جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے جنات مرد اور جنات عورتوں سے، یا جنات مرد عورت والخبائث اور جو ہے ناپاکیوں سے، دونوں تشریح. ایسے جو ہے اس حدیث پر پوری تفصیل کے ساتھ مباحث ترمذی میں آ جائے گی. تو جب وہاں ایوے کرے گی تو یہاں پر بلا وجہ ٹائم پاس کرنے سے کیا فائدہ ہے. چلیے. النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أسمع بهذه الكرائس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم من الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. بیت الخلا میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کے بیان میں آندھی آ رہی ہے. گرم میں میرا سر پک رہا تھا. اچھا اللہ کو دعا کرو بارش ہو جائے. آمین. میرا یہ دارالمطالعہ جو ہے یہ تو بہت اچھا اے سی جیسا ہے، اور گھر جو ہے جہنم، دونوں میں تضاد ہے. کیونکہ اس کے چاروں طرف سے دھوپ پڑتی ہے، چھت بھی لکڑی کی ہے، قریب بھی ہے. بیت الخلا میں قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے. استقبال قبلہ عند قضاء الحاجت و استدبار قبلہ، یعنی جو ہے پیٹ کر کے بھی بیٹھنا قبلہ کی طرف، خاص صحرا ہو یا بنیان ہو. ہمارے حنفیہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز، اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک صحرا میں تو جائز ناجائز ہے، بنیان میں بیت الخلا میں جائز ہے. اس میں تقریباً 8-9 مذاہب بیان کیے جاتے ہیں. وہ سب مذاہب اور دلائل سب ترمذی میں بیان کریں گے انشاءاللہ. سمجھ میں روایت بیان کر رہے ابو ایوب انصاری، وہ مصر گئے مصر، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کروں ان بیت الخلا میں، یعنی وہاں قبلہ کے روپ بیت الخلا بنے ہوئے تھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاخانہ کو جائے یا پیشاب کو تو قبلہ کا استقبال اور استدبار نہ کرے. چلیے. النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة وبه قال أخبرنا محمد بن یہاں اوپر استقبال کا بیان، یہ استدبار کا بیان ہے. وہی حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا، یعنی تم بیت اللہ کا استقبال نہ کرو پیشاب پخانہ کرتے ہوئے، نہ استدبار کرو، ہاں مشرق مغرب کی طرف رخ کرو. دیکھو اصل میں کیا ہے کہ مدینہ سے اس جانب قبلہ ہے، جنوب کی جانب. یہ مدینہ ہوا تو ادھر ہے قبلہ، اور ہم لوگ کا قبلہ کدھر ادھر ہے. تو مدینہ میں ادھر ہے تو کہا قبلہ کا نہ استقبال کرو اور نہ ادھر رک کر کے بیٹھو، استقبال کرو.
ہاں شرق و غرب پورب پچھم مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو. ہمارے یہاں مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھنے سے تو استقبال استدبار ہو جائے گا. اس لیے یہ مدینہ کے اعتبار سے یہ حدیث کہی گئی ہے. سمجھے؟ ہم لوگ کے اعتبار سے شملو و جنبو ہونا چاہیے کہ استقبال اور استدبار نہ کرو اور شمالن جنوبن کرو. سمجھ گئے کہ یہاں لفظ بدل جائے گا. چلیے الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر. میں جب عبارت نہیں پڑھوں تو آپ کو پڑھ دینا چاہیے. اگر میں ایڈوانس تقریر کر دوں تو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اصل عبارت ہے اب اس کی پوری عبارت پڑھیے. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا. الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. ہاں مشرق مغرب کی طرف استقبال کرنے کا حکم. وہی روایت جو اوپر آئی نا اسی کے مفہوم میں یہ روایت ابو ایوب انصاری جب تمہیں کو پشا استقبال کھلائیں گے ولیکن لیشرق اور لیغرب. ہم لوگ کے اعتبار سے کیا ہوگا اور لیشمل اور لیجنب. سمجھے کہ نہیں؟ چلیے. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن يشرق أو يغرب. الرخصة في ذلك في البيوت. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد. بیوت میں یعنی گھر میں استقبال استدبار جائز. یہ کس کا مذہب ہے؟ شافعیہ وغیرہ. صحرا میں جائز نہیں لیکن ہم لوگ کے یہاں چاہے صحرا ہو یا بنیان ہو مطلقاً حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ شافعیہ کے مطابق باب قائم کر رہے ہیں. اس پر روایت بیان کر رہے ہیں. دلیل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے قال ارتقیت علی ظہر بیتنا. کہا کہ میں چڑھا اپنے گھر پر. کون؟ عبداللہ ابن عمر. یہ عبداللہ ابن عمر کا گھر نہیں تھا, یہ اصل گھر تھا. بعد روایت میں بیت حفصہ, حفصہ ان کی بہن حضرت عمر فاروق کی بیٹی زوجہ محترمہ امہات المومنین کا گھر تھا. اور وہ بھی ان کا وہ دوسرا, اس لیے بعد روایت یہاں تو آیا بیت نا, اور بعد روایت میں بیت حفصہ, اور بعد روایت میں بیت النبی. تعارض ہو گیا. اس کا جواب ہے اصل گھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, وہ بیوی کا, تو اس لیے جو ہے ان کی طرف نسبت کی گئی. اور بہن کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے, اس لیے بیت نہ کہہ دیا. بس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 2 اینٹ پر بیت المقدس کا استقبال کیے ہوئے قضا حاجت کے لیے بیت المقدس کا استقبال کیے ہوئے قضا حاجت کر رہے ہیں. دیکھو یہ مدینہ, مدینہ سے ادھر کیا ہے؟ مکہ ہے. ادھر خانہ کعبہ ہے اور ادھر جو ہے بیت المقدس ہے. لہٰذا بیت المقدس کا استقبال کریں گے تو خانہ کعبہ کا کیا ہوگا؟ استدبار ہو جائے گا. اور اس کا استدبار کریں گے تو اس کا استقبال ہو جائے گا. یعنی یہاں پر یہ کیا اس سے دلیل پیش کر رہے ہیں. ہماری طرف سے اس کے جوابات ہم بیان کریں گے ترمذی میں تفصیلی طور پر. صرف یہاں سیدھی سادھی مسلمانوں والی بات سمجھیے کہ اصل میں یہ جو ہے حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے, یا ایک نظر فجاعت جو دیر سے تو نہیں دیکھ رہے تھے, دیکھا نظر اچانک نظر, تو نظر ہو سکتا ہے کہ چہرہ پھرا ہوا ہو, شرمگاہ کا رخ پھرا ہوا ہو, تو استقبال استدبار ممنوع ہے. عین فرج, عین شرمگاہ کا استقبال استدبار, نہ کہ جہت. سمجھے؟ ہو سکتا ہے جہت بدلی ہوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت, یا یہ کہ جو ممانعت سے پہلے ہی پڑھا. چلیے جناب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد التقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا في المقدس لحاجته. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. عن مس الذكر باليمين عند الحاجة.
قضا حاجت کے وقت جو ہے ذکر کو چھونے کی ممانعت کے بیان میں، ذکر کو نہیں چھونا چاہیے قضا حاجت۔ یہاں روایت بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں کوئی پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، دائیں ہاتھ سے ذکر کو نہ چھوئے۔ دیکھیے اس روایت میں آیا کہ دائیں ہاتھ سے ذکر کو نہ چھوئے، اور ایک روایت آئے گی ترمذی میں، آگے بھی آ جائے گی کہ استنجا بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کو منع کیا گیا ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کو کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ بھائی دائیں استنجا یعنی پتھر لے گا تو دائیں ہاتھ سے پتھر لے گا تو ذکر کو بائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور اس پر لگائے گا، سمجھے گی؟ لیکن یہ کہ اس سے تو مس ذکر بالیمین لازم نہیں آیا، لیکن استنجا بالیمین لازم آ رہا ہے، دائیں ہاتھ سے پتھر پکڑنا یہ استنجا کرنا ہوا۔ اور اگر الٹا کیا جائے بائیں ہاتھ سے پتھر لیا جائے تو دائیں ہاتھ سے ذکر کو پکڑ کے اس پر لگائے گا، تو پھر یہ مس ذکر بالیمین لازم آ رہا ہے، حالانکہ دونوں چیز منع ہے حدیث میں۔ اب کیا کرے؟ اس میں محدثین لوگ آ کر چکرا گئے، لیکن کوئی کچھ سے کچھ بولنے لگے۔ کیا بولنے؟ علامہ خطابی نے کہا کہ اصل میں یہ کیا کرے گا، ذکر کو لے کر دیوار میں لگایا، اور کسی نے کہہ دیا کہ ایڑی پکڑ لے، ایڑی میں جو ہے کہ ڈھیلا لے لے ایڑی سے اور اس پر بائیں ہاتھ سے ذکر پکڑ کے لگائے، اور کسی نے کچھ کہہ دیا۔ ان میں تعارض کو دفع کرنے حضرت خلیل احمد سہارنپوری محدث سہارنپوری نے فرمایا کہ محدثین پر بڑا تعجب ہے کہ چھوٹی سی بات میں اتنا جھگڑا کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے دونوں کام ہو سکتا ہے، بھائی ڈھیلا لے لے گا اور اس کو ذکر پر لگا لے گا اور پھر اس کے بعد پھینکے گا، دوسرا ڈھیلا لے گا پھینکے گا، نہ مس ذکر بالیمین لازم آیا اور نہ استنجا بالیمین، یہ جو ہے حضرت محدث سہارنپوری۔ لیکن سبحانی کہتا ہے کہ حضرت یہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اس آپ سے پہلے کے محدثین نے جو اختلاف کیا ہے اور یہ سب بات بیان کر، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ اصل میں ایک ہاتھ سے ڈھیلا لے گا اور ذکر کو لگائے تو پھر جو ہے کسی کے پاس ایک ہی ڈھیلا ہو تو کیسے استنجا خوش کرے گا؟ ایک ہاتھ سے دے کر لگا دیا، اب وہاں پتھر ہو گیا پیشاب کا قطرہ، اب اس کو کیسے بدلے گا؟ اس کو پلٹے گا تو پھر کیسے پلٹے گا؟ اور جتنا میں اس کو یہ پکڑنے جائے گا اتنا میں ذکر سے قطرہ جو خصیت ہے پر ٹپک جائے گا۔ اسی ڈر سے جو ہے یہ باتیں کہی ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال لیکن یہ کہ ڈھیلا رکھ کے سامنے چھوٹا چھوٹا اس کو اٹھاتے جائے لگاتے جائے، اٹھاتے جائے پھینکتے جائے، اٹھاتے جائے لگاتے جائے، تب ممکن ایک ڈھیلا سے تو نہیں۔ چلیے قال اخبرنا يحيى بن ذر قال اخبرنا اسماعيل والقناد قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان عبد الله بن ابي قتاده حدثه عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه وفي قال اخبرنا حناد بن السري عن مكين عن مجان عن يحيى هو ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه الرخصت فی البول فی الصحرا قائم، یعنی یہ کہ صحرا میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے رخصت کے بیان میں، یعنی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی پوری پر آئے اور وہاں پر آ کر آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ ہندوؤں کا اس کا شعار ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے وہاں عبد الرحمن مبارک پوری جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی چیز جو ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا شعار ہو جائے تو اس کا مطلب وہ ناجائز نہیں ہو جاتا ہے،
اس کا جواب یہ کہ یہ ان کی قول موضوع کی دلیل ہے. بھائی شعار کا مطلب ان کا ایک شعار ہو گیا اور وہ چیز جو ہے قباحت اور شناعت میں بڑھ گئی، اس لیے اس کا حکم بدل جائے گا مکروہ حرام. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قوم کی کوڑی پر پیشاب کیا. کیوں پیشاب کیا؟ کہ گندی جگہ تھی، اجازت کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ وہاں کھڑے ہونے کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، درد کی وجہ سے. یہ بات روایت پہلے بھی آ گئی ہے، وہاں پر میں نے بتلا دیا ہے. باقی تفصیلات ترمذی میں آئے گی. جلدی جلدی پڑھیے. وبه قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قتادة قوم فبال قائما. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قتادة قوم فبال قائما. وبه قال أخبرنا سليمان بن عبد الله بن عبيد الله حدثنا باز حدثنا شعبة عن سليمان عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى قتادة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. البول في البيت جالسا. وبه قال البول في البيت جالس یعنی گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بیان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تشركوا. اگر کوئی شخص تم سے بنے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، تصدیق مت کرنا، آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے. اب اوپر روایت آ گئی حضرت حذیفہ کی کھڑے ہو کے پیشاب کیا قوم کی کوڑی پر. آئیے کریں گے تصدیق مت کرو، بیٹھی بھی کرتے، دونوں میں تعارض ہو. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب امام نسائی خود ترجمہ کے ذریعہ دے رہے، ترجمۃ الباب، کہ یہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا جو طریقہ تھا نا وہ گھر میں تھا. حضرت عائشہ کی بات کا محمل جو گھر ہے، گھر میں بیٹھ کے پیشاب کرتے سمجھے. اور حضرت عائشہ کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا علم نہیں تھا، اس لیے کہا کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مطلب بتایا اس کی تصدیق مت کرو. یہ جو ہے بیٹھ کر کے کرتے تھے گھر کی بات. یا یہ کہ عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کیے، بغیر عذر کے اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر، تصدیق مت کرو. چلیے. أخبرنا محمد بن سري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سيد بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي حزنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهية الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة. پڑھتے رہیے پڑھیے، میں نے تفسیر کر دیا تھا آپ کو پڑھ کر روکنے کی ضرورت. البول الی سترۃ یستتر بها یعنی کسی سترہ قائم کر کے، پردہ قائم کر کے اس کی طرف پیشاب کرنا چاہیے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، پیشاب کر کے جو پیشاب کر کے پیشاب جو پردہ کر کے کرنا چاہیے، بغیر پردہ کے ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں عبد الرحمن ابن حسنہ روایت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، آپ کے ہاتھ میں ایک جو ڈھال تھا، در کا برچھا، اس کو آپ نے گاڑ دیا، اس کی طرف آپ جو رک کر کے پیشاب کیے. بعض قوم نے کہا، بعض لوگ یہ دیکھو کیسے پیشاب کرتے جیسے عورت کرتی. یعنی اس وقت عورتیں بیٹھ کے کرتی تھی پردہ میں، اسی طرح کری یہ عورتیں کے جیسے کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھا، میں نے کہا تمہیں معلوم ہے بنی اسرائیل کو پیشاب جب لگتے، پیشاب اور پخانہ لگ جاتے تھے غلاظت، تو ان کا حکم تھا وہ چمڑے کو چھلنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. ان کی شریعت کو شریعت شافات بہت مشقت والے شریعت دی گئی تھی، ان کی شرارت کی وجہ سے دی گئی تھی. وہ لوگ بدماش تھے، اس لیے شرارت کی وجہ سے ایسی شریعت دی. اب اس کو قینچی سے کاٹتے تھے تو بعض لوگوں نے منع کر دیا، مت کاٹو، ایسے ہی رقم. تو ان کے منع شریعت کے خلاف جو ہے انہوں نے حکم دیا، ان کو عذاب آیا. اس لیے شریعت نے حکم دیا پردے کو کے ساتھ پیشاب کرنے کا. یاد یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں
یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کو بھی عذاب ہے۔ اب یہاں اس بات کا دو محمل ہے، ایک تو تعجب کے طور پر کہا ہو اور ایک مذاق کے اڑانے کے طور پر کہا۔ مذاق اڑانے دیکھو ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے عورت کرتی، یہ مذاق اڑانا ہو۔ اور اگر جو ہے تعجب کے طور پر یہ اس طرح کا کہنا کافروں کا کام ہوگا، کافروں نے آپ سے مذاق آپ کا مذاق کیا۔ اور اگر یوں کہہ دیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی احتیاط سے پیشاب کرتے جیسے عورت ہے، یہ جو ہے تعجب کے لیے کہنا ہوا، یہ ایمان والے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ایمان والا بھی ہو سکتا ہے کافر بھی، جب کافر ہوگا تو انداز بدلے گا، الفاظ وہی رہیں گے، مسلمان ہوگا تو الفاظ وہی رہیں گے، انداز بدلے گا۔ انداز بدلنے سے کیا ہوتا ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ پہلے انداز سے کفر لازم آ رہا، دوسرے انداز سے کفر لازم نہیں آیا۔ اور یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے التنزه عن البول وبه قال اخبرنا حناد بن سري وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما هذا فكان لا يستنجئ من بوله واما هذا فانه كان يمشي بالنميمه، ثم دعا بعسير النطر فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال قوم ثم رواه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر طاووسا. باب البول في الإناء وبه قال أخبرنا أيوب بن محمد بن الوزان قال حدثنا حجاج قال خالد ابن تنزل البول، پیشاب سے جو ہے بچنے کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والے پر سے گزرے تو وہاں دیکھا، کشف کے ذریعہ معلوم ہوا ان دونوں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان دونوں کا عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ ایک تو چھوٹا گناہ تھا جس سے بچنا آسان، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کیا کرتا تھا، کان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کیا، چغل خوری کیا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ جو ہے ٹہنی لے کر جاؤ، ٹہنی کو بیچ میں چیر دیا، آدھا اس پر آدھا اس پر گاڑ دیا، سمجھ میں گئے کہ نہیں؟ اور کہا شاید کہ اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے عذاب کی اطلاع کیسی، کشف کے ذریعہ وہی کے ذریعے، پھر یہ کہ یہ دونوں قبر والے مسلمان تھے یا کافر تھے، کیونکہ روایت میں مر علی بقی مرین علی قبرین جدیدین، بعض روایت میں آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی خبر اور کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ دو گناہ بیان بھی نہیں کیے جاتے، یہ گناہ بیان کرنا اس کا مطلب ایمان والے، کہ یہ کہ ٹہنی منگا کر کے اور اس کو گاڑ دیا، اس میں تری ہوتی، اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اسی سے جو ہے بدعتی لوگوں نے جو ہے ثابت کرنا شروع کیا پھول چڑھانے سے بھی عذاب میں تخفیف۔ ایک پھول کا چڑھانا اور ایک ہے پھول کا ڈالنا، لیکن دونوں فرق۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ہریالی کی وجہ سے عذاب ہے تو پھول مت چڑھا، ایک بورا پتا لے جانا ڈال دو، پتا زیادہ ہرا ہوتا ہے کہ پھول، پتے ہرے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بورا لے کر پتے لے کے جائیں گے وہاں پر کلیئر شریف میں تو آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے جو ہے وہ جو ہے چڑھانا ہوا، ڈالنا نہیں ہوا، پھر اس کی وجہ سے عذاب میں، اگر عذاب میں تخفیف ہے تو پھر ہی صاف کر کے جو ڈالتے پھول، عذاب کی تخفیف کی وجہ سے جو گنہگار بندہ مسلمان ہے اس کی قبر پر ڈالو، اس کو عذاب ہوگا، پیر صاحب خود جو ہے پیر ہے، لیکن پیر صاحب پر ڈال دے ان سے مراد لینے کے لیے، وہ غریب بیچارہ مسلمان جو مرا اس سے کوئی مراد نہیں ملتی ہے، اس لیے چڑھانا ہے، یہ ڈالنا نہیں ہے۔ یہ حنوط کا طریقہ اختیار کیا جو اپنے دیوتاؤں کے پاس جا کے مٹھائی اور دودھ وغیرہ چڑھاتے ہیں، باقی اس پر تفصیلی کلام انشاءاللہ ترمذی میں آئے گا۔ چلیے
البول في التصديق. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا زهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالتصديق يقول فيها فانخنست نفسه وما أشعر إلا أنه قال الشيخ أسر وابن سعد السمان. اب یہاں پر بیان کر رہے کہ برتن میں پیشاب کرنے کا برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے مجبوری کو، جیسے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، نہیں جا سکتا ہے تو برتن پیشاب کر لے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جانور یا دشمن کے ڈر سے جو ہے اب برتن میں پیشاب کر کے اپنے چارپائی کے نیچے رکھ دیتے تھے، اب دن میں پھینک دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں پیشاب کرتے تھے اور اس کو شریر کے نیچے رکھ دیتے۔ چلیے کراہیت البول فی الجحر. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سركسان رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقد أنت وما يكره من البول في الجحر. فقال يقال إنها مساكن الجن. النهي عن البول في الماء الراكد. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس میں بیان کیا تشت میں پیشاب کرنا، اسی کو جو ہے پھر آگے باب میں بیان کر دیا۔ سوراخ میں پیشاب کرنا، سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس میں دو خرابی ہے۔ ایک تو جو جانور ہے وہ مر جائیں گے پیشاب میں ڈوب کر کے، چونٹی اوٹی ہے۔ دوسرے کہ پیشاب کریں گے، گرم گرم پیشاب جائے گا، اس میں کوئی سانپ کیڑے ہوں گے، وہ نکلے گا، ڈس لے گا، اس لیے سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی پیشاب نہیں کرنا، کیوں؟ اگر مائع قلیل ہے تو ناپاک ہو جائے گا، اور اگر مائع کثیر ہے اور پھر تالاب میں پیشاب کرنے کی عادت ہو گئی تو لوگ اس سے پانی نہیں پئیں گے، نہائیں گے، نہیں دھوئیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ مزہ بو بدل جائے گا، پھر وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کثیر ماں کا رنگ مزہ بو بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہم انشاءاللہ ترمذی میں بتلائیں گے۔ چلیے النهي عن البول في الماء الراكد. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. كراهية البول في المستحب. وبه قال أخبرنا علي بن حجر حدثنا ابن المبارك عن معمر عن کراہیت البول فی مستحب، یعنی غسل خانہ میں پیشاب کرنے کے بیان کا کہ بھائی عبداللہ لوگ کوئی پیشاب نہ کرے غسل خانے۔ مستحب حمیم سے، حمیم کے معنی گرم پانی استعمال کرنے کی جگہ، اور گرم پانی کہاں استعمال ہوتا ہے؟ غسل خانہ میں۔ اسی سے عام طور پر وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ جب غسل خانہ پیشاب کریں گے پھر اسی میں غسل کریں گے تو وسوسہ کی بیماری ہوگی، ہو سکتا ہے پیشاب کے چھینٹے ہمارے بدن پر پڑ رہے ہوں۔ ایسے اس میں اختلاف ہے کہ کون سے غسل خانہ میں پیشاب کرنا منع ہے۔ بعض نے کہا کچا میں تو پانی جمع ہو جاتا ہے، پکا میں نہیں، پانی بہہ جاتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں پکا میں منع ہے، اس لیے کہ پانی جب ڈالیں گے تو چھینٹے اڑیں گے، کچے میں چھینٹے نہیں اڑیں گے۔ بہتر یہ کہ دونوں میں نہ کیا جائے، کسی بھی غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ چلیے وبه قال أخبرنا علي بن حجر حدثنا ابن المبارك بن عبد الله بن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه السلام على وسواس منه، فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه السلام على من يقول قال أخبرنا تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ پڑا ہے، آپ لوگ کو لگتا ہوگا ٹھیک پڑتا ہے۔ اچھا آپ لوگ کو اس کی عبارت ٹھیک لگتی ہے؟ ٹھیک لگ رہی ہے؟ میرے کو تو اچھی نہیں لگتی ہے۔ وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام
رد السلام بعد الوضوء وبه قال أخبرنا جو شخص پیشاب کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا ہے، سلام کرنا مکروہ۔ علامہ شامی نے 16 مقامات پر سلام کرنے کا مکروہ لکھا ہے۔ سلاموں کا مکروہ، سلاموں کا مکروہ، سلام مکروہ کس پر؟ پیشاب پخانہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اذان دینے والے، اقامت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کسی جمعہ کرنے والے، اور بھی چیزیں ہیں، وہ سب تفصیل سے ترمذی میں ہم بتلائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، رد السلام بعد الوضوء وبه قال أخبرنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حسين عن أبي سعسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه السلام حتى توضأ فلما توضأ رد عليه۔ سلام وضو کرنے کے بعد جو ہے سلام کا جواب دینا۔ شروع میں کیا ہوتا تھا کہ بغیر وضو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ کا نام ہے سلام میں، اس لیے شروع میں نہیں جواب دیتے۔ ایک آدمی سلام کیا، وہ نظر سے اوجھل ہو رہا، آپ نے جلدی سے تیمم کیا، پھر کہا وعلیکم السلام، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا کہ بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے، جیسے کہ کیا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، وضو سے پہلے دعا پڑھنا ہے، سمجھ اللہ، اس لیے وہ منسوخ ہو گیا، پہلے منع ہے۔ چلیے، النهي عن الاستطابة في العظم وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن استنجا کرنا منع ہے۔ میں ترمذی بتاؤں گا 5 چیز سے استنجا، 4 چیز سے حدیث میں منع کیا استنجا کرنے، ہڈی سے، روٹی سے، اور جو ہے ناپاک چیز سے، محترم چیز، کپڑے اپڑے سے، یہ سب چیز سے ہڈی سے استنجا کرنے میں کیا ہے کہ اگر ہڈی میں دھار ہے تو استنجا پوچھیں گے تو وہ کٹ جائے گا اور خون نکلے گا، اور اگر جو ہے اس میں دھار نہیں ہے اور اس مقام کو پوچھیں گے تو پاخانہ صاف ہونے کے بجائے اور لت پت ہو جائے گا، تلبیس سے نجاست پائی جائے گی، اس لیے ہڈی سے استنجا کرنے سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے، ترمذی میں ہم روایت اس کو پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ جنات کا قصہ ہے، جنات کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے رات بھر تعلیم دی، اور جب وہ جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ توشہ داغ متعین کر دی، کیا چیز کھانا جائز ہے کیا؟ کہا تمہارے لیے ہڈی کھانا ہے، یہ تم ہڈی کا ہڈی مارے گئے، لیکن کیا آپ کے امت جو ہے یہ انسان وہ ہڈی سے استنجا کرتے، ان کو منع کر دی، تو آپ نے منع کر دیا کہ ہڈی سے استنجا مت کرو، بھائی نوزاد اخوانکم من الجن، اس لیے جو تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے۔ چلیے، النهي عن الاستطابة في العزم وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم يعمل أو روح. النهي عن الاستطابة والروح وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل البارد أعجبكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار فينهى عن الروح والذمة. الذمة کے معنی ٹکڑا، جو مٹی کا ٹکا ہوا ٹکڑا۔ چلیے، النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من 3 أحجار، یعنی 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنا منع ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں اصل انقاء ہے، مقام کا صاف ہونا ہے، 3 پتھر کا استعمال کرنا واجب نہیں، انقاء واجب ہے۔ اگر 3 سے کم میں انقاء ہو جاتا ہے 3 کا استعمال ضروری نہیں، اگر 3 تک انقاء نہیں ہوتا ہے 3 سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن امام شافعی کے یہاں وتر سے ثلاثۃ احجار، 3 پتھر سے استنجا کرنا واجب ہے۔ اگر 3 سے کم سے بھی انقاء ہو گیا تو بھی 3 استعمال کرنا پڑے گا، بات سمجھ۔ لیکن ان کے یہاں جو ہے انقاء ان کے یہاں بھی ہے، لہٰذا اگر 3 پتھر سے صاف نہیں ہوا مقام تو ان کے یہاں بھی 3 سے زیادہ کرے گا، لیکن 3 سے کم کا اعتبار نہیں ہے ان کے یہاں، 3 سے کم سے انقاء کا اعتبار نہیں ہے۔
اگر ان کا نہیں ہوا تو 3 سے زیادہ بھی. باقی اس سلسلے میں امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ. دیکھیے یہاں باب قائم کرا رخصت فی الاستطاب بالحجرین, 2 پتھر سے استنجا کرنے کے بیان میں. اگر 3 واجب ہوتا تو آپ 2 پتھر کیوں استعمال کرتے, یہ حنفیہ کے مطابق دلیل ہے. اور ہم جب ترمذی میں کلام کریں گے کہ یہاں پر اس باب کو یاد رکھنا, یہ جیب میں رکھو. ہم کہیں گے نسائی میں باب آیا تھا, تب اس وقت آپ کو ایک بات یاد دلائیں گے. چلیے. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال له رجل ان صاحبكم لا يعلمكم حتى القراءه قال اجل نهانا ان نستغفر القبله بغائط او بول او نستنجي بايماننا او نكفي في رقبه 3 احجار. الرخصة في الاستطابة بالحجرين. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم بن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود قال النبي رضي الله تعالى عنه أنه سمع عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم القائد وأمرني أن آتيه ب3 أحجار فوجدت حجرين والتمست السادس ولم أجده فأخذت روثة فانتهيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. قال ابو عبد الرحمن الركس طعام الجن. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پخانہ کے لیے گئے. میں خادم بن کے ساتھ میں گیا. مجھے آپ نے کہا 3 پتھر لے آؤ ڈھونڈ کر کے استنجا کرنے. میں گیا تو ڈھونڈ ڈھانڈ کیا, 2 ہی پتھر ملے. میں 2 پتھر لے آیا, اب تیسرا ڈھونڈا تو نہیں پایا. بس میں نے ایک گوبر کا ٹھیکرا لے لیا, 2 پتھر اور ایک گوبر کا ٹھیکرا. میں ان تینوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر کو لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر کو لے لیا اور تیسرے والے ٹھیکرا کو پھینک دیا اور کہا ہذہ رکس, یہ جو ہے ناپاک ہے. یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. دیکھیے یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر سے استنجا کیا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ 2 پتھر, آپ کا دعویٰ 3 سے واجب ہے. اگر پوری زندگی میں 3 سے کم ثابت ہو گیا آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا. ان کا دعویٰ کیا ہے بھائی؟ موجبات کلیہ, اور موجبات کلیہ کی نقص سالبہ جزیات ہے نا. تو یہاں پر جو ہے ایک جز بھی پایا گیا تو وہ جو ہے دعویٰ ٹوٹ جائے گا. یہاں دعویٰ ٹوٹ گیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, بیاقی دار قطنی کی روایت میں زیادتی ہے. یہ دوسرا اتنی بھی حجر, ایک تیسرا پتھر بھی لے کر کیا. ہماری طرف جواب وہ ذاتی ثابت نہیں ہے. وہ سب تفصیلی کلام ترمذی میں آ گئے انشاءاللہ. چلیے. باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبلال بن أساف عن سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فوقف. ایک پتھر سے بھی استنجا کرنا جائز ہے. ایک پتھر سے بھائی کیسے ایک پتھر سے؟ یہاں پر روایت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا استجمرت فاوتر, جب تم جو ہے استنجا کرو, پتھر استعمال کرو تو بے جوڑ کرو. بے جوڑ کیا ہوتا ہے؟ بے جوڑ جو ہے وہ 1 بھی ہوتا ہے, اور بے جوڑ 3 بھی, بے جوڑ 5 بھی, 7 بھی, 9 بھی. تو کرے بے جوڑ میں ادنا درجہ کیا ہے؟ 1 ہے. یاد ہے, 1 کو اس سے ثابت کرے. استنباطاً صراحتاً ایک پتھر سے استنجا کرنا ثابت نہیں, لیکن یہاں 1 پتھر سے استنجا کرنے کو استنباطاً اس حدیث سے ثابت کرے. چلیے جلیل پڑھیے. الاستساء في الاستدارة بالحجرات دون غيرها. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فلا يذهب معه ب3 أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه. بات جو ہے ایک پتھر سے استنجا کرنے پر اکتفا کرنے کے بیان میں اس کے علاوہ سے نہیں.
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے پخانہ کو جائے اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے اور اس سے استنجا کرے، اس لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اسی سے دلیل ہم کہتے ہیں کافی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، اس سے انقاء ہو جاتا ہے، لیکن اگر انقاء اس سے پہلے ہو جائے، صفائی اس سے پہلے ہو جائے تو ضروری نہیں ہے۔ چلیے الاستنجاء بالماء وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا النضر اخبرنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحوي دابة من ماء فيستنجي بالماء. اخبرنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييكم منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان پانی سے استنجا کرنے کا بیان، اوپر میں پتھر سے استنجا، دیکھو پتھر سے استنجا کرنے کی روایت تو بہت ہے اور صرف پانی سے استنجا کرنے کی بھی روایت ہے، لیکن دونوں کو جمع کرنے والی روایت بہت کم ہے۔ لیکن ایک روایت سے تھوڑا معلوم ہوتا ہے، یہاں پر پہلے پانی سے استنجا کرنے کو سن لیجیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تھے تو میں اور ایک غلام تھا میرے ساتھ، وہ پانی لے کر کے چھاگل میں جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ اس کے ذریعہ استنجا کیا کرتے تھے۔ سمجھ لیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے عورتوں کو بیان کر کے سمجھا، عورتوں کو خطاب کر کے کہا مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، مہرارو تم لوگ اپنے اپنے شوہروں کو کہو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، اس لیے کہ میں ان کو اس بات کے کہنے سے شرماتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پانی سے استنجا ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کو اگر مردوں کو تعلیم دینا ہے تو بیچ میں عورتوں کو واسطہ بنانا ہے، یہاں پر ان کی بیویوں کو واسطہ بنا کر حضرت عائشہ مردوں تک تعلیم دے رہی ہے۔ چلیے جمع بین الماء والحجر، یعنی پانی اور پتھر سے استنجا کرنا، چونکہ مضبوط روایت سے ثابت نہیں ہے اس لیے امام نسائی نے اس پر باب قائم نہیں کیا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن امام جو ہے ترمذی وغیرہ باب قائم کی، امام بخاری بھی باب قائم نہیں، کیونکہ مضبوط روایت کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی قبا والے کی تعریف میں، کیا یحبون المتطہرین، یہ لوگ خوب مبالغہ کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، خوب مبالغہ کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا والے کے پاس گئے، اہل قبا، بھائی تمہاری تعریف پاکی کے سلسلے میں جو ہے آیت نازل ہوئی ہے، تمہارا کیا معمول ہے پاکی کے سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ہے کہ ہم جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں نا تو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد نتبع الماء، اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے استنباط کیا کہ بھائی بیت الخلاء میں تو وہ ایسے ہی نہیں نکل جاتے تھے بغیر استنجا کے، بیت الخلاء میں جہاں قضا حاجت کرنے بہت دور جاتے تھے یا بعد میں جو کھیت میں ہو تو وہاں پر ڈھیلا استعمال کرتے تھے، ڈھیلا استعمال کر کے آकर پھر گھر میں جو ہے پانی استعمال سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیکم، اس کو لازم پکڑے رہو، اس کو لازم پکڑے رہو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرتے ہیں، پہلے پتھر استعمال کیا پھر پانی استعمال۔ چلیے وبه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في انائه واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه۔
وبه قال دائیں ہاتھ سے استنجا، وہاں پتہ ہے دائیں ہاتھ سے زکر چھونے سے منع کیا، اس باب میں دائیں ہاتھ سے زکر چھونے سے منع کر رہی ہے استنجا کرنے۔ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، برتن میں سانس نہ لے، باہر ہٹا کر کے سانس لے، اور جب بیت الخلا آئے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ جو ہے دائیں ہاتھ سے پوچھے، استنجا کرے۔ اسی میں تعارض ہوا جس کی وجہ سے وہ جھگڑا ہوا مولوی کے لیے۔ چلیے قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال المشركون إلا أن لنا صاحبكم يعلمكم القراءة قال أجل نهانا أن نستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجاب. یعنی اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت ہے کہ مشرکین کے پاس سے گزرے حضرت سلمان فارسی، کچھ جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے اور ٹھٹی مذاق کر رہے تھے، مذاق کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا لپنڈے لوگوں کا بس مذاق کرنا، ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارنا، تو یہ مار رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی گزرے تو کہے بھائی تم میاں ہو، میاں تاجیہ، کہا کہ ارے یار تمہارا نبی کیسا ہے کہ جو تم کہتے نبی تو ہے بڑے، بہت بڑے ہیں، سارے انبیاء کے سردار نہیں ہیں وہ، لیکن وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے، یعلمکم الخراط یا خراط، تم کو ہگنے مدنے کا طریقہ بیٹھا، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے، قضا حاجت کے حیت پر بیٹھنے کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ یہ بڑے نبی کا کام ہے یار، اتنی چھوٹی چھوٹی بات بتلانا یار، بڑے نبی تو بڑی باتیں بتلاتے ہیں۔ حضرت سلمان نے ان کو جواب دینے کے بجائے جو ہے حکیمانہ جواب دیا ہے، انہوں نے غصہ میں نہیں آیا، کہا دیکھیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کیا ہے، بالکل ہمیں منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور تم لوگ ہو وہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہو اور اسی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہو، تم بہت اپنے آپ کو ستھرائی کہتے ہو لیکن کتنے گندے ہو، اسی ہاتھ سے کھانا اسی ہاتھ سے پکانا، پاگل، یہ اچھی چیز ہے، ہمارے نبی دو ہاتھ میں تین دیا، بائیں ہاتھ ناپاک گندی چیز کے لیے، دائیں ہاتھ اچھی چیز کے لیے، تمہاری عقل بھی یہاں تک گئی کہ نہیں گئی؟ یہ تو نبی کی عقل گئی وہاں تک۔ اور ہمارے نبی نے کہا کہ استقبال قبلہ جو ہے نہ کیا جائے، دائیں ہاتھ سے اقبال قبلہ، تم بھی قبلہ کا استقبال کرتے ہو نا، قبلہ کو عظیم الشان مانتے ہو لیکن اسی طرح رک کر کے چھڑچھڑاتے ہو، اور ہمارے نبی تو جو ہے قبلہ کا شاعر اسلام کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ 3 پتھر سے کم سے استنجا نہ کرنے کے لیے، اور تم لوگ کے ایک پتھر ہی جو ہے استعمال کرتے ہو، ٹیشو لیا پوچھا چل گیا، کہاں جاتے ہیں باہر یہ ایئرپورٹ پر، کوئی بھی فلاں ایئرپورٹ پر جو ہے پانی والا جو ہے بیت الخلا نہیں ہوتا ہے، سب انگریز والا وہ بیٹھ کے کرتے، ہم تو اس کو چڑھ کے کرتے ہیں، چاہے وہ انگریز والا ہو یا نیچے والا، اردو والا ہو یا وہ انگریزی والا ہو، ہم تو اس کو چڑھ۔ اب یہ کچھ سب ٹیشو ہے، بعض جگہ ٹیشو بھی نہیں ہوتا ہے، اپنا بوتل ساتھ میں رکھنے کا، پانی بھر کر کے اب تب جو ہے اس میں جاتے ہیں۔ اگر بوتل نہیں ملا تو وہاں جو صاف کرنے والا ہے تو اس کو بوتل مانگتے ہیں، وہ دے دیتا ہے، کہیں پڑا رہتا ہے تو اس میں پانی بھر دیتے، اس کو کچھ پیسے دے دیں، 4-5-10 روپیہ، بس وہ خوش ہو جاتا ہے۔ چلیے بس ہو گیا۔